اگر دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہیں۔ دعا میں آنسو بھی رب کی نعمت ہوتی ہے، وہ قبولیت کی نعمت دینے پر قادر ہے۔ جلد تم اپنے حق میں معجزے ہوتے دیکھو گے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں بھی رنگ بھر جاتے ہیں۔ اور ہماری خواہشات تو بہت چھوٹی ہیں، اس رب العالمین کی ذات بہت بڑی، تو کیوں نہیں ہوگا کن؟ وہ ایسے عطا کرے گا کہ تم الحمدللہ کہہ اٹھو گے۔ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، پھر غلط تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمیں تو اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا۔ دیکھنا تمہارا یہ یقین بہت جلد خوشخبری لائے گا، اللہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ تمہارے آنسو کے پیچھے چھپی ہر کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا، بس پھر وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے معجزے کر دیتا ہے، اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ قرآن پاک جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید مت ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ تو بس بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹوٹنے والا اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ توڑ کے جوڑ دیا جائے، اس لیے توڑا جاتا ہے کہ پھر سے تعمیر کیا جا سکے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں لازوال ہیں، اور پرسکون لوگ وہی ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ خوشی سے سر جھکانے والے ہیں، پھر چاہے فیصلے ان کی چاہت کے مطابق ہوں یا نہ ہوں۔ بس ایک چھوٹی سی دعا کی ضرورت ہوتی ہے، تمہاری ناممکن ترین چاہتوں کو ممکن بنانے میں بس ایک یقین کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی نہیں کو اللہ کی ہاں بنانے میں بس ایک دل سے کیے ہوئے مختصر سجدے کی دیر ہوتی ہے کہ معجزوں کے سارے انتظار ختم ہو جاتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے ٹوٹے ہوئے دلوں میں بھی، کیونکہ ان سے جو دعا نکلتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے، وہ تو پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے تمہارے۔ اور تم نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہمارا پریشان ہو جانا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم اداس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کو خدا کبھی دکھ ہی نہیں دیتا، اور دیتا بھی تو اللہ کے ولیوں کی آنکھ سے کبھی آنسو نہ گرتا، مگر نہیں، وہ بھی روئے تھے، وہ بھی اداس ہوئے تھے۔ کوئی بیٹے کی جدائی میں رویا تھا اور کوئی کربلا کے شہیدوں کو رویا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اداس ہو جانا ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ امتحان اللہ تعالیٰ ہماری اداسی کا نہیں لیتا بلکہ ہمارے توکل کا لیتا ہے۔ آج ہم کسی چیز کو لے کے اداس ہیں تو کل کو کسی چیز کو لے کر خوش بھی ہوں گے۔ ہم انسانوں کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن توکل، ایمان اور بھروسہ تبدیل نہیں ہوتا۔
اگر مضبوط ہو تو۔ اور یہی تو امتحان ہے کہ دکھ میں بھی اللہ پر بھروسہ بنائے رکھنا، پھر چاہے ہم کتنے ہی اداس کیوں نہ ہو جائیں، توکل ہمیشہ رہنا چاہیے، اللہ پر یقین ہمیشہ ہونا چاہیے۔